وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کو عالمی سطح پر ٹورزم برانڈ بنانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سیاحتی شعبہ زر مبادلہ کمانے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو فوری اقدامات کی ہدایت کی تاکہ پاکستان کو دنیا کے ممتاز سیاحتی ممالک میں شامل کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے، خصوصی ٹورزم زونز کے قیام اور سیاحوں کے لیے سہولیات کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ اجلاس میں میڈیکل ٹورزم، جدید سہولیات اور پبلک پرائیویٹ شراکت داری پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے سیاحت کو قومی ترقی کا مرکزی ستون قرار دیا اور ہدایات کی کہ تمام ادارے فوری حکمت عملی پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ حکومت نے گھریلو صارفین کے بجلی بلوں سے الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے تمام وزرائے اعلیٰ کو خط لکھ کر آگاہ کیا کہ جولائی 2025 سے بلوں کے ذریعے ڈیوٹی کی وصولی بند ہوگی۔ خط میں کہا گیا کہ بلوں میں ٹیکسوں کا بوجھ ختم کرنا چاہتے ہیں اور صارفین کو غیر ضروری چارجز سے نجات دلانا ہدف ہے۔ وزیر توانائی نے IPPs معاہدوں پر نظر ثانی اور سرکاری پاور پلانٹس کا منافع کم کرنے کی حکومتی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بل صرف اصل بجلی خرچ کرنے پر مشتمل ہونا چاہیے۔ صوبے ڈیوٹی وصولی کے متبادل طریقے تجویز کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنگ میں پاکستان سے شکست کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اب جھوٹے بیانیے کے ذریعے اپنی سیاسی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ اجلاس میں پاکستان کا موقف تسلیم کیا گیا اور بھارت کو اپنی بات منوانے میں ناکامی ہوئی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کو کوئی فریق یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مودی کو جنگی ہزیمت کے بعد شدید سیاسی دباؤ کا سامنا ہے اور ان کی سیاست اپنے اختتام کے قریب ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ 60 دن میں لاہور ریلوے اسٹیشن کا نظام مکمل بہتر بنایا جائے گا۔ اسٹیشن پر نیا ویٹنگ ایریا اور اسکلیٹرز بھی شامل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 28 کوچز اپ گریڈ ہو رہی ہیں۔ 19 جولائی سے نئی جدید ٹرین چلائی جائے گی جس میں 40 نئی کوچز ہوں گی۔ ریلوے افسران کے غیر ملکی دوروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ تمام واشنگ لائنز 30 ستمبر تک آؤٹ سورس ہوں گی۔ کراچی تا روہڑی ٹریک آئندہ 2 سے 3 سال میں مکمل بحال ہو جائے گا۔ سیز فائر کے 1.5 ماہ بعد بھی بھارت کی جانب سے کرتارپورہ راہداری بند ہے، جبکہ پاکستان مسلسل راہداری کو کھلا رکھے ہوئے ہے۔ دربار کرتارپورہ کی انتظامیہ کے مطابق دنیا بھر سے سکھ یاتری پاکستان آ رہے ہیں، مگر بھارت کی جانب سے راہداری کی بندش نے بھارتی سکھوں کو شدید مایوس کیا ہے۔ یاتریوں کا کہنا ہے کہ بھارت کو مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے اور کرتارپورہ راہداری کو فوراً بحال کرنا چاہیے تاکہ وہ آزادی سے اپنے مقدس مقامات پر حاضری دے سکیں۔ پنجاب میں پری مونسون بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہو چکا ہے۔ آئندہ 5 روز تک وقفے سے بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ دن میں ہلکی اور رات میں تیز بارش کی پیش گوئی ہے۔ گزشتہ روز کی بارش سے شہری زندگی اور ترقیاتی منصوبے متاثر ہوئے، جبکہ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک میں خلل پیدا ہوا۔ اداروں کو الرٹ رہنے اور نکاسی آب کا نظام فعال رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹیرزم کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ جمہوریت، خواتین کی قیادت اور جدید قانون سازی کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی پارلیمنٹ جمہوری نظام کی بنیاد ہے جو شفافیت، احتساب اور مؤثر قانون سازی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ خواتین پارلیمنٹ میں قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں اور بجٹ سازی میں اتحادیوں سے مشاورت جمہوری روایت کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر بھی پارلیمانی سفارتکاری میں سرگرم ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے پارلیمانی شفافیت کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے جمہوری اقتدار کے فروغ اور پارلیمانی اداروں کو مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ چین کی جانب سے 3.4 ارب ڈالر قرض رول اوور، ممکنہ امریکی تجارتی معاہدے اور IMF شرائط کے مطابق ذخائر میں اضافے کے باعث پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار رہا۔
پہلی بار انڈیکس 1,25,000 پوائنٹس کی سطح سے تجاوز کر گیا۔ دن کے اختتام پر SE100 انڈیکس 1,248 پوائنٹس اضافے سے 1,25,727 پر بند ہوا۔ کاروباری حجم میں 48% اضافہ ہوا۔ 481 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جن میں 297 کے بھاؤ میں اضافہ دیکھا گیا۔ خام تیل کی قیمتوں میں کمی، گردشی قرضوں پر قابو اور کمپنیوں کے ممکنہ مالیاتی نتائج نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بین الاقوامی یوم پارلیمان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پارلیمان جمہوری اداروں کو مستحکم بنانے اور اچھے طرز حکمرانی کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان آئین، جمہوریت اور شہری آزادیوں کی نگہبان ہے اور مؤثر قانون سازی کے ذریعے عوامی خدمات میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ صدر نے کہا کہ ہمیں ایسا پاکستان تعمیر کرنا ہے جہاں جمہوری اصول، آزادی اور سماجی انصاف فروغ پائیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں کو بھارتی آبی جارحیت کا یرغمال نہیں بننے دے گا۔ ISSI کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، جبکہ بھارت کی یک طرفہ معطلی غیر قانونی ہے۔ انہوں نے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران کے دفاع کی حمایت کی اور غزہ میں اسرائیلی کارروائی کو نسل کشی قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ روابط اور CPEC کی توسیع کے ذریعے خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ روس، سعودی عرب، ترکیہ اور دیگر ممالک سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، جبکہ اقتصادی سفارتکاری کو خارجہ پالیسی کا محور بنایا جا رہا ہے۔ 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول 11 روپے اور ڈیزل 15 روپے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں روپے کی قدر میں کمی کے اثرات پاکستانی صارفین پر پڑنے جا رہے ہیں۔ اوگرا آج سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوائے گا اور نئی قیمتوں کا اعلان رات تک متوقع ہے۔ وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے حتمی منظوری دیں گے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہیں، اب انہیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔